نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی جگر اور گردے بیچنے کا جو غیر قانونی اور مکروہ دھندا ہے وہ عروج پہ پہنچا ہوا ہے، جس کے اوپر نہ صرف فوٹا بلکہ ایف آئی اے بھی گاہے بغیر کارروائی کرتی رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک کارروائی ایف آئی اے کی جانب سے کی گئی، جس کے اندر نہ صرف ایف آئی اے جگر کے لیے جو مریض ہے جس کو جگر کی ضرورت ہے یا گردے کی ضرورت ہے اس کو ارینج کرتا تھا، بلکہ ڈونر کو بھی ارینج کرتا تھا، اس کو گرفتار کیا اور اس کی مدد سے ایف آئی اے نے دیگر جو ڈونرز اور سب ایجنٹس تھے ان کو بھی گرفتار کیا ہے، جنہوں نے نہ صرف آئندہ چند ماہ کے اندر اپنا جگر اور گردہ ڈونیٹ کرنے کے لیے بیرون ملک جانا تھا، بلکہ وہ دیگر ساتھیوں کو اپنے علاقے کے اندر بھی اس کام کے لیے ورگلاتے تھے کہ اگر کسی نے اپنا گردہ یا جگر دینا ہے تو اس کے لیے رابطہ کیا جائے۔ جو شخص اس تمام گروہ کو چلا رہا تھا ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کیا، اسے جانتے ہیں۔ تمہارا نام کیا؟ عبداللطیف سر۔ کیا؟ عبداللطیف۔ عبداللطیف، کہاں کے رہنے والے ہو؟ دوپال پور کے جی۔ کب سے اس کام میں ہو گئے 4 سال ہو گئے۔ 4 سال سے یہ کام کر رہے ہو جی۔ تم کس طرح سے اس کاروبار میں آئے؟ تمہیں کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ یہ تو پنڈ کے لڑکا ہے کہ گھر سے وہ گیا سی، انہیں دسیا پھر کدھر گیا تھا؟ یہ بیرون ملک گیا سی، کیا کرنا؟ جگر دینے سے گیا سی۔ اچھا، ہاں جی۔ اس نے تمہیں بتایا؟ جی۔ پھر میں گیا سی جی۔ تم نے اپنا بھی جگر دیا؟ جی سر۔ کتنے کا؟ 4 لاکھ کا تھا۔ تمہیں 4 لاکھ ملے؟ جی۔ یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 2013 کی گل ہے۔ 2013 میں تم اپنا جگر دینے کے لیے بیرون ملک گئے اور ٹکٹ شکٹ کا خرچہ سارا کچھ انہوں نے دیا؟ انہوں نے کیا تھا۔ کس کو دیا تھا تم نے جگر اپنا؟ یا تو سیٹ ہے کراچی تک۔ کراچی کا سیٹ تھا؟ اچھا، 4 لاکھ تمہیں ملا، ایجنٹ وغیرہ نے کتنے پیسے لیے؟ پتہ نہیں سر، انہیں نہیں دسیا۔ اچھا، پھر تم اس کاروبار میں کیسے ہے جب اپنا جگر تم نے دے دیا؟ اس کاروبار دی اس تو بعد تقریباً 2 سال رکشا چلاتا سی۔ اس بعد ایک مطلب محلے کے 2 منڈے سے انہوں نے جن میں گیا نمبر جے تو جا سکتے وہ پھر گئے، پھر 2 بندے ہور ملے ہو گئے سی، تقریباً 5-7 بندے گئے ٹوٹل۔ 5-7 بندوں کو تم نے ریفر کیا اور ہر بندے کے اوپر تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ 50,000 بس 50,000؟ تو فائدہ بس۔ اس سے زیادہ تو تم ویسے کما لو گے۔ ہاں جی۔ تو پھر اس کاروبار میں آنے کا کوئی تو مقصد ہوگا نا؟ بس جی۔ تمہارے ساتھ اور کتنے بندے ہیں اس کاروبار میں ملوث؟ تقریباً 2 ہیں جی۔ وہ بھی گرفتار ہو گئے؟ بس۔ وہ گرفتار نہیں ہوئے؟ تو تمہیں بتاتا کون ہے کہ گردہ چاہیے جگر چاہیے؟ وہ انہوں نے دس دے ہیں جی، اگلے بندے نے دس دن مین بندے ایجنٹا نے۔ وہ کدھر کے ہیں؟ ایک بندہ شیخو پورے کا جی، ایک چائنا ڈاکٹر۔ وہ پکڑے گئے؟ وہ تمہیں بتاتے ہیں جی۔ پھر تم بندہ ارینج کرتے ہو؟ جی۔ لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس خود لوگ آتے ہیں۔ انہوں جانتے جڑے آتے ہیں وہ بندہ آؤ کہتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں وہ تمہیں؟ تمہاری علاقے میں شہرت یہی ہے؟ نہیں سر، مطلب میں کراتے ہیں نہ مطلب کوئی مجبور ہوتا ہے کوئی آگے۔ پچھلے 2013 میں جب تم نے کرایا تو اس کے بعد 2014 میں تم نے یہ کام شروع کیا؟ 2016 2016 میں شروع کیا۔ اب تک کتنے کیسز تم نے کرائے ہیں؟ 5-7 تو پکے ہیں جی۔ 7 پکے نے؟ 7 تو اسے علاقے دے نے؟ اللہ سے پاس دے بھی ہیں کوئی۔ سارے زندہ نے؟ ہاں جی۔ کسی نے کوئی تکلیف وغیرہ کوئی نہیں ہوتی؟ نہیں سر۔ تین بھی کوئی تکلیف نہیں آئی جگر دین تو بعد؟ نہیں جی۔ ہن جڑے بندے تینوں رابطہ کرتے ہیں وہ کنے پیسے لیندے نے؟ پتہ وہ نہیں دس دے سر۔ کدی نہیں دسیا؟ نہیں سر۔ جڑا سیٹ سی انہوں ملیا سی جنہیں جگر دیتا سی؟ ہاں جی، انہوں لیا جی، ملیا جی گیا سر، رل کے گیا سر، انہیں ٹکٹ ٹکٹ لے کے گیا سر۔ کتنے؟ چائنا۔ وہ کنے عرصہ اتنے رہے؟ 2 ماہ 2 مہینے۔ 2 مہینے ادھر رہے، پھر اس کے بعد واپس آ گئے؟ ہاں۔ اس کے بعد کبھی سیٹ نے رابطہ کیا؟ نہیں سر۔ کبھی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں سر۔ ابھی جب پکڑے گئے ہو تو کس بندے کا کروا رہے تھے جگر ٹرانسپلانٹ کروا رہے تھے؟ نہیں جی، گردے ٹیسٹ کرانا سر۔ گردہ ٹیسٹ کرانا؟ گردے کے کتنے پیسے؟ 4.5 لاکھ دیتے سر۔ 4.5 لاکھ روپیہ جس کا گردہ اس کو ملنا ہے، تو تمہیں کیا ملنا ہے؟ 50,000۔ 50,000؟ گردے کا بھی تمہیں 50,000 ملتا ہے، جگر کا بھی 50,000 ملتا ہے، اور یہ سارے جو ہیں بیرون ملک جا کے چینج ہوتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی؟ نہیں سر۔ وہاں پہ جا کے ہوتی ہے؟ جی جی۔ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ? ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਗਏ? ਅਜੇ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਫਰੀਜੇ ਆ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੇ ਸਨ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ? 4.5 ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਆਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਸਲਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦੂਰ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ? ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ नहीं, एक मरला भी करती तो फिर क्यों। अच्छा, ये एजेंट है, ये 2013 में अपना जिगर ट्रांसप्लांट करवा के आया, इसको पैसे मिले, फिर इसने आके मोहल्ले में इलाके में अपनी ये शोहरत बनाई, लोग इससे रब्ता करते हैं। अभी ये FIA की हिरासत में और ये कह रहा है कि इसने अब तक 6 से 7 केसेस किए हैं, जिसके अंदर इसको तमाम केसेस के 50,000 रुपये मिलते हैं। और ये अपना गुर्दा अपना जिगर चेंज कराने भी बैरून मुल्क गया था। वहाँ पे जिसने जिगर इसका लिया वो भी पाकिस्तान का शहरी था, कराची का रहने वाला था, और इसकी वहाँ पे उससे मुलाकात भी हुई। ये शख्स इसका आखिरी ट्रैप था। इस शख्स ने अपना गुर्दा बेचना था, इससे रब्ता किया, इसका गुर्दे का 4.5 लाख रुपए की डील हुई, और इनका जो था सिलसिला भी चल रहा था, लेकिन FIA ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। एक और डोनर जो है वो यहाँ पे FIA ने उसको भी हिरासत मिली है, उससे भी जानते। तुम्हारा क्या नाम है? रफाक है सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर दीपालपुर से। तो वो तो चूनिया का रहने वाला है, तुम दीपालपुर के रहने वाले हो? वो भी दीपालपुर। वो भी दीपालपुर का रहने वाला है। कैसे रब्ता हुआ? सर ये आधा काम करवा के आए थे ना, वो तो 2013 में करा के आया था, 7 साल हो गए। हाँ जी, तो उस तो बाद सानू भी पता चलिया, असी भी इन्हें को गए। कदों गए? सर असी मैंने तो 9 महीने हो गए। अच्छा, 9 महीने पहले गए दे के आए हैं? उत्थे दे के आए सर। अच्छा, तू जिगर देता है? जी 9 महीने पहले जिगर देन गया सैं। हाँ जी। राबता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? इनके 3-4 महीने पहले रब्ता होया सी ए जान तो। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਵੇਚਣਾ? हाँ जी सर मजबूरी। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? सर 3 लाख। ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ? सर मैं अपने भाई की ते भैन की शादी की थी, तो मैं सूद ते पैसे ले आया ਅੱਛਾ ते वो सूद दे। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਵੇਚਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? जी इन्होंने टेस्ट उस ਕਿੱਥੇ? करवाए, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਉਸ ਕਰਵਾਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਚਾਈਨਾ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਗਰ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਂ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰ ਖਰੀਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਗਈ ਸੀ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਗਏ? ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਤਬਦੀਲ ਸਰ ਕਰਾਏ? ਇਹੋ ਹੀ 2-3 ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਿਖਾਈ जरा कितना कट लगता है। ਸਰ। आप ये देख सकते हैं कि इसने अपना जिगर जो है वो डोनेट किया, और इसके सारे ये जिस्म के ऊपर जो है इतना ही कट है, और अगर गुर्दा निकलता है तो गुर्दे निकलने का भी इससे छोटा कट होता है, और गुर्दा भी ऐसे ही डोनेट किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का कारोबार जो है वो इस पंजाब के अंदर हो रहा है, और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ एजेंट भी मौजूद हैं बल्कि ऐसे डोनर तो हैं ही हैं, वो किसी न किसी मजबूरी की वजह से हैं, लेकिन रेसिपिएंट जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। एक जिसने अपना पहले जिगर दिया, उसका रेसिपिएंट जो था वो कराची का रहने वाला था, इसका गुजरांवाला का रहने वाला था। खिज़र साहब जो इस केस के तफ्तीशी हैं, जो इन्होंने डेफिनेटली मेहनत करके इन मुलजमान को पकड़ा है, इनसे पूछते हैं कि ये मुलजमान की स्टोरी क्या है। अगर ये लोग इतनी विजिलेंट हैं, इतनी इनकी CID है, उसके बावजूद भी ये लोग कैसे कारोबार कर रहे हैं?
कैसा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इन लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया और कैसे पता चला? ये इनको हमने गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो मेन एजेंट है अब्दुल लतीफ़, ये वहाँ पे कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के लिए आया हुआ है। और वो कौन लोग थे, वो मतलब वो थे जिनको इन्होंने इस बंदे ने ट्रैप किया हुआ था, जिन्होंने वहाँ पे भी अपने ऑपरेट वगैरह करवाने वो कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाना था। तो इस इंफॉर्मेशन पे हमने होटल डिपार्टमेंट के मुलाजमिन को साथ लिया, वहाँ पे जाके हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन से ये पकड़ा गया, इसके साथ कुछ लोग ये गाड़ियों में बैठे हुए थे। पहले इस बंदे को पकड़ा, फिर इसने आगे आगे पॉइंट आउट करता गया कि ये भी मेरे साथ है, ये भी। तो इस तरह हमने टोटल 7 बंदे अरेस्ट कर लिए, जिनमें से 3 डोनर थे जो इन्होंने बुक किए हुए थे, और 3 इसके साथ एजेंट थे, और एक ये इनका लीडर है यहाँ पे। ये एक गुर्दा, ये तो बता रहे हैं कि ये 3.5 या 4 लाख रुपए का लेता है। टोटल गुर्दे की ट्रांजैक्शन कितने की होती है और जिगर की ट्रांजैक्शन कितने की होती है? सर ये डिपेंड करता है पार्टी पे कि अगला बंदा। सुनने में तो आता है कि करोड़ रुपए का भी गुर्दा चला जाता है। मैं वही बात बताने लगा हूँ। जिस तरह ये लोग लोकेलिटी में यहाँ पे बैठे हैं, ये इनको लोकली पता है कि ये आमतौर पे आप देखें, अगर इनकी आप वैसे कंडीशन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कोई रेडी लगाता है, कोई वैसे दिहाड़ीदार मजदूर है। तो ये इनके लिए तो 3-4 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अब आगे जो जिस बंदे के साथ इसका राब्ता है, वो है बेसिकली आगे उसका राब्ता फॉरेन कंट्री में उसके साथ राब्ता हुआ है उसका। तो अब इन तक तो वो इतनी सी मतलब कह लें कि उस अमाउंट का एक पोर्शन पहुंचता है। आपके ख्याल में तजुर्बे में, मुशाहिदे में क्या आया कि मैक्सिमम कितने का गुर्दा बिक जाता है? सर ये अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक जो मुझे सुनी सुनाई बातें पता चली हैं वो तो यही पता चली है कि जिस तरह जाते हैं कुछ लोग, इंडिया में भी एक दफ़ा पहले रेड हुआ था, उसमें वो इंडिया जाने वाले, उसमें तो वो डोनर और रेसिपिएंट दोनों पकड़े गए थे। तो उसमें पता चला था कि ये कोई 30 से 35 लाख रुपया लेते हैं। जिस तरह ये है, इस तरह के और बहुत से लतीफ़ की तरह के बहुत से लोग होंगे जो अपना गुर्दा या जिगर बेच के हैं और उसके बाद ये कारोबार कर रहे हैं। तो एक तो ये आप लोगों ने पकड़े गए, लेकिन बहुत से पंजाब के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली ये काम हो रहा होगा। तो आपको लगता है कि जितना काम हो रहा है उसके मुताबिक FIA की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल हो रही हैं। देखिए, हमने अपनी इंटेलिजेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा उसको एक्टिवेट किया हुआ है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनका मैंने CDR मंगवाया है, और मेन बंदे का भी CDR मंगवाया है। उसका इसने कुछ थोड़ा सा हमें पॉइंट आउट किया था। एक तो ये बेसिकली एक धंधा इस तरह का होता है कि ये लोग एक दूसरे से अपनी ही आइडेंटिटी छुपाते हैं कि यार एक बंदा अगर पकड़ा जाए तो चेन ब्रेक हो जाए, आगे तक ना जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में बहुत ज़बरदस्त आप कर लें कि जो अगले बंदे तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। उसका मोबाइल नंबर वगैरह हर चीज़ का, वो CDR, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, CDR आ जाएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि कम से कम ये किन किन लोगों के साथ राब्ते में है। तो फिर वो राब्ते वाले बंदों को हम ट्रेस करेंगे, हम उनको फिर शामिल तफ्तीश करेंगे। उससे फिर आइडिया होगा कि कौन कौन विक्टिम है और कौन कौन इस चीज़ के बेनिफिशरी। गुर्दा बेचने वाला और गुर्दा खरीदने वाला, या जिगर बेचने वाला, जिगर खरीदने वाला, और जैसे ये कमीशन एजेंट, इसमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या है? सर इसमें उम्र कैद की सज़ा है गुर्दा बेचने में, और ख़रीदने वाले के लिए यही मतलब इनके लिए, दोनों के लिए। लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट्स हैं वो उसका मुझे अभी श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे अब ये था अभी इस असाइनमेंट पे लगा हूँ मैं। अब जैसे ये कह रहा है कि इसने गुजरांवाला की पार्टी है, औरत है, उसको अपना जिगर बेचा है, ये कह रहा है कराची का है। अब जिस औरत ने ख़रीदा है वो इसके साथ शरीक जुर्म है, उसको पकड़ने के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी? अभी देखें, इन लोगों को एक तो उनके नाम नहीं पता, इनको कुछ आइडिया है कि ये वो गुजरांवाला में इस इलाके में रह रहे थे। अभी इंशाल्लाह ताला एक हम ऑलरेडी एक रेड कर चुके हैं शेखुपुरा में। आज गुजरांवाला का भी प्लान है, इनको लेके वहाँ पे जाऊँगा मैं, और वहाँ पे देखेंगे कि क्या कौन सा इलाका है। अगर तो ये हमें एग्जैक्ट घर बता देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बताते तो फिर इनसे जो चीज़ें हमें रिकवर हुई हैं उनमें। तो आपको लगता है कि अगर सिर्फ इस केस की बात की जाए तो इसके अंदर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक वो मेन एजेंट जो इन सारों को चला रहा है जी, और दूसरा वो जो
डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा है, जी। तो आपको लगता है कि इस केस में, पर्टिकुलरली इस केस में, डॉक्टर और मेन एजेंट पकड़े जाएंगे? तो इंशाल्लाह ताला पकड़े जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी अगर इस वाले इंस्टेंट केस की बात करें तो वो डॉक्टर चाइना में बैठा है, ठीक है। तो उसका जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो रहने वाला यहाँ का लाहौर के या किसी इलाके का, लेकिन उसका एड्रेस अभी तक ट्रेस नहीं हो रहा। वो जैसे ही होगा तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इंटरनेशनल वो लीगल असिस्टेंस के लिए हम फिर चाइना को भी यहाँ से इनिशिएट करेंगे कार्रवाई। बहुत शुक्रिया। आप इन मुलजमान की और तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये इंतहाई मकरू धंधा है और इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। इसके अंदर जैसे खिज़र साहब ने बताया कि चेन ब्रेक हो जाती है जब मुलजिम को पकड़ा जाता है, लेकिन FIA कोशिश कर रहा है कि इससे जो रब्ता करता है उसको पकड़ा जा सके, और वो जिन लोगों के राब्ते में है, यानी वो रेसिपिएंट जिनको गुर्दा या जिगर चाहिए होता है, उनको पकड़ा जा सके। ये सिर्फ 2 बंदे नहीं हैं, ये 2 लोगों की स्टोरी नहीं है कि एक ने अपना जिगर बेच दिया है और दूसरा अपना गुर्दा बेचना चाहता है। पंजाब में ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग होंगे जो रोज़ाना अपनी किसी न किसी माली मजबूरी की वजह से अपना कोई ना कोई जिगर या गुर्दा बेचने के लिए तैयार होंगे, और लतीफ़ जैसे बहुत से लोग होंगे जो उनको लालच दे के पैसे का कि उनका कर्जा भी उतर जाएगा और उनको तकलीफ़ भी कोई नहीं होगी, मौजूद होंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको बड़ा तफसीली तौर पे देखा जाए। फोटा जो है वो अपना किरदार अदा करे। FIA अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर तो कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि सादा लोगों को बचाया जा सके, कि उनकी ज़रूरत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जा सके। इसके अलावा और क्या FIA कार्रवाइयाँ कर रही है वो भी मज़ीद जानते हैं। पंजाब में जिगर और गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का कारोबार आज भी चल रहा है, जिसके ऊपर ना सिर्फ FIA बहुत ज़्यादा कार्रवाई करती है, बल्कि ऐसे मुलजमान जो डोनर और रिसीवर अरेंज करने में अपना कारोबार चलाने के लिए किरदार अदा करते हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का सिलसिला जो है वो जारी रखती है। इस वक्त हमारे साथ FIA पंजाब के कॉरपोरेट सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर मावरान साहब मौजूद हैं। सरदार मावरान से पूछते हैं, सरदार साहब, FIA गाए बगाए ऐसे अफराद जो कमीशन लेकर डोनर और रिसीवर अरेंज करते हैं, ऐसा बंदा जिसने अपना गुर्दा बेचना होता है और ऐसा शख्स जिसको जिगर या गुर्दा चाहिए होता है, उसको अरेंज करते हैं, FIA किस कानून के तहत कार्रवाई करती है और कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं की जाती हैं, और उसके बावजूद भी ये मुलजमान कैसे बार बार वापस आ जाते हैं? जी, ये पंजाब में एक पंजाब लेवल पे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट आया और 2012 में, उसके बाद से ऑनवर्ड ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस एक्ट के तहत। और नॉर्मली इसमें ये होता है कि जो पॉवर्टी स्ट्राइकन जो क्लास है हमारी सोसाइटी की, गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास है, उनको टारगेट किया जाता है। तो इस जो मकरू धंधे में लोग शामिल हैं, उनके एजेंट्स उनको ल्योर करते हैं और बस पैटी से मतलब है कि वो उनको चार्जेस दिए जाते हैं, कुछ ज़्यादा भी नहीं दिए जाते, 4 to 5 lakhs। तो उनको फिर इस विक्टिम होते हैं वो इस सारे। सरदार साहब, कितने अप्रॉक्सीमेटली गैंग्स जो हैं वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं? जैसे अगर एक शख्स है जिसको जिगर या गुर्दा चाहिए, वो डेफिनेटली ऐसे तो किसी के पास जाके नहीं कह सकता कि मुझे गुर्दा या लिवर दे दें, उसके लिए एक मुनज़्ज़म तौर पे ग्रोह जो है वो काम कर रहे हो। तो कितने ग्रोह हैं जो सिर्फ पंजाब में काम कर रहे हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, बैरून मुल्क में भी इनके रवाबित हैं और ये उस तरह से ऑपरेट करते हैं? जी, ये बिल्कुल इनमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो ट्रांसनेशनल, मतलब वो गैंग्स हैं जिनके बाहर भी लिंक्स होते हैं और वहाँ इवन के डॉक्टर से चाइना में, दुबई में, बाकी एरियाज़ में और वहाँ के लोकल लोगों से वो भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे जो बाकायदा सिर्फ लोकली हमारे इनसाइड द कंट्री, वो लोग एक ऑर्गेनाइज्ड ये उसमें एक्टिविटी में शामिल होते हैं, इसमें क्राइम में। तो जो हमारे रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक अभी तक कोई 4 to 5 गैंग्स जो हैं वो हमने पकड़े भी सही और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की। तो जो अदरवाइज़ लोग चोरी छुपे कर रहे होते हैं
جو ہی ہمارے ریڈار میں آتے ہیں، جیسے ہمارے انٹیلیجنس میں آتے ہیں، تو لائک وائز ہم وہ کارروائی کر کے ان کو پکڑ. پنجاب میں سب سے زیادہ کون سے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ریسیور اور ڈونر؟ اس کی انسیڈنس ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایریاز جہاں ورکنگ کلاس زیادہ ہے، اوورآل تو پنجاب میں تقریباً ہر جگہ بھی ہیں، تو لیکن جن کا کوئی ایکسپوجر باہر جانے کا بھی ہے، گوجرانوالا ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، یا سینٹرل پنجاب سے وہاڑی ہے، یا ملتان، یا ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں جہاں لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے باہر بھی لوگ جاتے ہیں اور کام کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب ان کو لے کے جاتے ہیں باہر کے ٹرانس نیشنل جو گینگز ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ گینگ پکڑا ہے، تو ان کے چائنا سے لنک تھے، چائنا میں لے کے جاتے تھے اور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے چائنا لے کے جاتے تھے، اور وہاں بعض اوقات کوئی فارنر ریسیپینٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات ریسیپینٹ لوکل ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہ چائنا چلے جاتے ہیں یا دبئی جاتے ہیں یا باقی ایریاز مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں. تو ہمارے یہ والے ایریاز جہاں لوگوں کا ایکسپوجر ہے باہر جانے کا بھی، تو وہ زیادہ افیکٹڈ ہیں. آپ کے پاس اگر ڈونر بھی ہو ریسیور بھی ہو، کمیشن ایجنٹ دونوں کو ارینج کر لے گا، لیکن اگر ڈاکٹر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے ٹرانسپلانٹ کرنا. تو ڈاکٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور میں ایک بڑی کارروائی ہوئی تھی ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر، وہاں پہ دوران آپریشن ریڈ کیا گیا تھا اور ڈاکٹر کو پکڑا گیا تھا. لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں، کمیشن ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. نہیں، ایسا یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو مین رول، ان کا کی رول تو ڈاکٹر کا ہی ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹیکنیشینز، ڈاکٹرز کے ٹیکنیشینز کر رہے ہوتے ہیں، جو باقاعدہ آتھرائزڈ نہیں ہوتے، ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ان کی نہ کوئی ایسی سکلز ہوتی ہیں، بس وہ کویک ٹائپ ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چوری چھپے، یہ مکروہ دھندا ہے، یہ مطلب سامنے تو ہو نہیں سکتا، سوسائٹی کے سامنے نہیں ہو سکتا یا باقی لوگوں کے سامنے، تو یہ چوری چھپے ہی ہوتا ہے. پرابلم وہاں آتا ہے ہمیں کہ جو ڈونر ہوتا ہے یا ریسیپینٹ ہوتا ہے، اس میں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ اپنی کمپلینٹ سے ریزائل کر جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوا ہے، کیونکہ دونوں وہ اپنے، ان کی ایک ہیپی میرج ہوتی ہے، دونوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو وہ جب ریزائل کر جاتے ہیں تو پھر پروسیکیوشن سٹیج پہ، ٹرائل سٹیج پہ پھر کنوکٹ کرنا. سردار صاحب، زیادہ سے زیادہ گردہ آج پنجاب میں کتنے کا بکتا ہے اور کم سے کم کتنے کا بکتا ہے، اور بیچ میں کتنے ہینڈز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے؟ اٹ ڈپینڈز آن کہ وہ ریسیپینٹ کون ہے. ریسیپینٹ بھی سم ٹائم فارنرز بھی ہوتے ہیں، اور مڈل ایسٹ سے پریویسلی کچھ عرصے میں بڑے ایسے کیسز سامنے آئے جس میں ریسیپینٹس مڈل ایسٹ سے باقاعدہ پاکستان میں آئے اور یہاں ان کی وہ ٹرانسپلانٹیشن ہوئی. یا اگر یہ گینگز جیسے لوگوں کو ورک فورس کے طور پہ یا ویسے کوئی کسی بھی طریقے سے لیور کر کے آؤٹ آف کنٹری لے کے جاتے ہیں، تو وہاں کے لوکل ریسیپینٹس ہو سکتے ہیں یا ریسیپینٹ پاکستان سے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو لوکل ریسیپینٹس ہوتے ہیں وہ عموماً، جیسے ہماری سو فار انٹروگیشن رپورٹس آئی ہیں، اس میں 4 سے 5 لاکھ اس ڈونر کو دیتے ہیں، اور 50,000 سے 1 لاکھ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ لے رہا ہوتا ہے، باقی ڈاکٹرز ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو لائن شیئر ڈاکٹر ہی لے رہا ہوتا ہے. ابھی تفتیش کے اندر یا آپ کے جو پریویس انویسٹیگیشن اس کے اندر ایک میکسیمم گردہ کتنے کا بکا ہوگا اوور آل 1 ملین اراؤنڈ میکسیمم 10 لاکھ روپے کا گردہ، اور کم سے کم 4 سے 5 لاکھ. آپ لوگوں کو فوٹا کی کمپلین ضروری ہے؟ اگر فوٹا آپ لوگوں کو کمپلین نہیں کرتا تو آپ لوگ اس کے بغیر بھی کارروائی کر سکتے ہیں؟ ہم کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کا سبجیکٹ ہے، انیشیٹ وہ ہوٹا والے کرتے ہیں سم ٹائم. اور اگر ہماری اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے تو ہم نے ایسے ریڈ کیے ہیں جس میں ہوٹا والوں کو پھر ہم نے ان کی ایکسپرٹ اوپینین کے لیے یا ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، کیونکہ ان کا ڈومین ہے، تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں. تو ہماری یہ انٹیلیجنس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے.
اور زیادہ تر ہمارے اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے تو ہم کارروائی نہیں کرتے ہیں اس میں. بہت شکریہ. آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر سردار مابران صاحب کی گفتگو سے ان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ یہ کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر بلا تفریق نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ جتنے بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں, گردہ لینے والا, بیچنے والا اور ان دونوں کو ملانے والا, ان ساروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. انویسٹیگیشنز بتاتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گردہ جو ہے وہ 10 لاکھ اور کم سے کم 4 سے 5 لاکھ کا بکتا ہے. ملزمان کو پکڑا جا رہا ہے. پنجاب میں اب تک 4 سے 5 ایسے گینگ ہیں جو یہ آپریٹ کر رہے ہیں جن کے نہ صرف ڈومیسٹک لیول کے اوپر تعلقات ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی تعلقات ہیں. جس طرح سے ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ انہوں نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے گروہ کو پکڑا ہے جو لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر غیر قانونی طور پر گردوں اور جگر کی پیوند کاری میں ملوث تھے, اور یہ اب تک متعدد افراد کو نہ صرف ایسے طبقے سے جن کا تعلق ہے جن کو پیسوں کی مالی طور پہ وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کی کہیں کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کو ورغلا کر پیسوں کا لالچ دے کر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک ایسا ان کے پاس ریسیپینٹ ہوتا ہے جو لاکھوں روپے اس کے عوض دینے کو تیار ہوتا ہے اور اس کو غیر قانونی طور پر ان کا جگر یا گردہ جو ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں. ایف آئی اے عمومی طور پر پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی ٹپس کے اوپر اور ان کے اشتراک سے مشترکہ کارروائیاں کرتی ہے. ہمارے پاس پنجاب کے فوٹا کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عدنان احمد بھٹی صاحب وہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ فوٹا اصل میں کام کر کیا رہا ہے اور ایف آئی اے کے ساتھ مل کر وہ اب تک کتنے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں, اور یہ جو مکروہ کاروبار ہے اس کا اختتام کب ہوگا, کیسے اس کو روکنا ممکن ہے. عدنان صاحب ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. عدنان صاحب, جس طرح سے ایف آئی اے نے بتایا کہ فوٹا کی ٹپ کی, اس کے اوپر کارروائی کی, 7 ملزمان پکڑے گئے, یہ ملزمان تو پکڑے گئے لیکن جو ڈاکٹر اس کے اندر ملوث ہیں, جو ریسیپینٹ جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں پیسے کی لالچ دے کر ان سے ان کے آرگنس جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ان کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں, ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ایسے جی اب تک تقریباً ہم 21 گینگز کو جو ہے وہ پکڑ چکے ہیں ایف آئی اے اور پنجاب پولیس اور خفیہ اداروں کے اشتراک سے. تو تقریباً 13 کے قریب گینگ جو ہیں ابھی تک سلاحوں کے پیچھے ہیں 17 ماہ سے. یہ 2017 میں یہ جو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی یہ ادارہ جو ہے 2017 مئی میں جو ہے وہ قیام عمل میں آیا, پنجاب میں مکمل طور پر فنکشنل ہوا, اور ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب مرحوم کو اس کا پہلا ڈائریکٹر جنرل جو ہے نا وہ تعینات کیا گیا. پہلی ریڈ ہم نے ایف آئی کے اشتراک سے ہی 2017 میں ادارہ بننے کے 1 ماہ بعد ہی کی. ای ایم ای میں بہت مشہور واقعہ ہے جس میں ڈاکٹر فواد ممتاز اور وائی ڈی اے کے کچھ ڈاکٹرز پکڑے گئے اور انہوں نے تقریباً 1 سال 5-6 ماہ تک قید گزاری, اور ان کی اگر بیل ہوئی ہے تو وہ میرٹ پہ نہیں بیل گرانٹ کی گئی ہائی کورٹ کی طرف سے, اسٹیچوری گراؤنڈ پر بیل انہیں گرانٹ کی گئی. وہ کچھ پروسیکیوشن میں لکونز ہوں یا چلان میں تو اس لیے بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا کیس. اچھا, ابھی تک جو ہیں وہ آپ کا یہ کویشچن کہ ڈاکٹرز نہیں پکڑے گئے اور ایجنٹس یا جو ڈونرز ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے, تو تقریباً ہم 11 ڈاکٹرز کو جو کہ میڈیکل پریکٹیشنرز تھے اور اس مکروہ دھندے میں ملوث تھے انہیں پکڑ چکے ہیں. یہ جو ریٹ تھی جس کے لیے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے آج کے دن کو اس کیس کو, یہ بیسیکلی جو سادہ لوگ افراد تھے ان کو یہ بلیک میل کر کے یا جھانسا دے کر ان کا پاسپورٹ بنواتے تھے اور باہر کا ملک سیر کروانے کے انہیں بتا کر تو چائنا یا انڈیا لے جایا کرتے تھے. ہمیں یہ کمپلینٹس آ رہی تھی تقریباً 1 ماہ سے, تو ڈائریکٹر جنرل کی ہدایات پر ایک جو ہے ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی جس کو مجھے ہیڈ بنایا گیا. تو ہم نے پھر ان کے ساتھ سٹنگ آپریشن کیا, ان کے ساتھ بندے ایکسچینج کیے, جی ہم بھی کروانا چاہتے ہیں آپ سے آپریٹ. تو یہ کبھی ہمیں دیپال پور بلواتے تھے, کبھی اوکاڑا بلواتے تھے, پتوں کی اس ٹیریٹری میں بلاتے تھے. تو اس میں جب ہم نے ان کو بندے دے دیے تو فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے پاسپورٹ بنوانے ہیں باہر. تو یہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے پھر لاہور پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن میں یہ جو مین سرگنا ہے عبداللطیف اور اس کے ساتھ 3-4 اور بندے تھے جو سب ایجنٹ ہیں یا مین ایجنٹس ہیں,
انہوں نے ہمیں بلوایا، اور اس میں سٹنگ کے دوران ہمیں جان کا خطرہ بہت رہتا ہے، کیونکہ بندے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے ظالم جانور لوگ ہیں، وہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اور ایک دو نقصان ہمیں پہنچائے بھی گئے، ہمارے لڑکوں کو کچھ بلا دیا گیا۔ تو پھر ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ ریڈ پلان کی، اور ان کو گارڈن ٹاؤن کے آفس سے اپنے 3 اور ان کے ساتھ ٹوٹل 10 بندوں کو ہم نے پکڑا۔ تو یہ بیسیکلی ڈونر کو جو ہے، جو ڈونر تیار کرتے تھے اس کو 4 سے 6 لاکھ یا 8 لاکھ تک جو ہے اس سے کمٹمنٹ ہوتی تھی، لیکن اسے ملتا 2 لاکھ ہی تھا، باقی اور لوگ کھا جاتے تھے۔ اور جو ریسیپینٹ ہوتا تھا، جس نے ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا تھا، وہ تقریباً 60 70 80 لاکھ کے قریب جو ہے نا۔ تو اس کے اندر کتنے ہاتھ جو ہیں وہ عدنان صاحب شامل ہوتے ہیں؟ یعنی ایک تو ریسیپینٹ ہو گیا جو 70 80 لاکھ روپے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دینے کو تیار ہے، اس کے بعد کیا اتنی لمبی چین ہے کہ جو ڈونر ہے اس تک آتے آتے صرف 3-4 لاکھ روپے رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، جی ایسے ہی ہے بیسیکلی۔ تو یہ جو چائنا سے آپریٹ کر رہے ہیں، جو کہ ابھی منظر عام پر 2 نام آئے ہیں، ڈاکٹر اویس اور ڈاکٹر احسان، یہ چائنا سے آپریٹ کرتے ہیں۔ کہاں کے رہائشی ہیں؟ ایک شیخوپورہ کا رہائشی ہے اور ایک گجرانوالہ کا رہائشی ہے۔ یہ دونوں بندے یہاں سے پریکٹس کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، وہاں گئے ہوئے ہیں، یا صرف اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ اس کام کے لیے جاتے ہیں، اور دے آر بلینئر ناؤ، اور واپس بھی آ جاتے ہیں؟ واپس آتے ہیں جی، واپس آتے ہیں بالکل۔ 80 لاکھ میں سے یا 70 لاکھ میں سے ہم ایک سیف اماؤنٹ کر لیتے ہیں 50 لاکھ روپے، اس میں سے ان کو کتنا جاتا ہے ڈاکٹر کو؟ یہ دیکھیں جی، اب چائنا میں کیا ویلیو ہے اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ لیور ٹرانسپلانٹ، یہ لیور ٹرانسپلانٹ سرجری کی میں بات کر رہا ہوں، جگر کی پیوند کرنے کی۔ اگر آپ بات کریں گردہ ٹرانسپلانٹ کی، کڈنی یا رینل ٹرانسپلانٹ کی، تو رینل ٹرانسپلانٹ سرجری کا ریٹ جو ہے پاکستان میں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ 15 سے 25 لاکھ روپے کے درمیان چارج کرتے ہیں، اور جو رجسٹرڈ ادارے ہیں پنجاب ہوٹا، اندازاً وہ کتنے ہوٹا کے رجسٹرڈ ادارے ہیں جہاں پہ جگر یا گردے کی قانونی طور پہ پیوند کاری ہو سکتی ہے؟ 45 ادارے ہیں، جس میں رینل بھی آ جاتا ہے، اور لیور بھی آ جاتا ہے، اور کارنیا بھی آ جاتا ہے۔ عدنان صاحب، جب یہ موجود ہے ادارے، تو پھر لوگ غیر قانونی طور پہ پیوند کاری کیوں کرواتے ہیں؟ دا کویشچن از کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 سال سے پبلک اویئرنیس پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہماری پراپر جو ہے وہ کیمپین جاری ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں عدنان صاحب، ان کو ان کی رہنمائی کے لیے آپ بتانا پسند کریں گے کہ اگر ایک شخص جس کا گردہ، جگر یا رینل ٹرانسپلانٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ڈونر بھی ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہ کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو رجسٹرڈ ادارے وہاں پہ جائے اور اس کا ہو جائے؟ سر، پنجاب حکومت کا یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے، بڑا آسان سا اس کا جو ہے نا وہ ہے کہ اگر کسی مریض کو جگر، رینل یا کارنیا کا فیلئر میں کوئی چلا گیا ہے، تو اس کے لیے ہر ہاسپٹل میں آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، اور ویب سائٹ ہماری موجود ہے۔ محکمہ صحت کے تمام دفاتر میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ملتا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے پنجاب ہوٹا کے جو رجسٹرڈ ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کر اپنا تشخیص کروائیں، وہاں سے فائل ہمیں آ جاتی ہے پنجاب ہوٹا کو۔ 3 دن کے اندر ہم ضروری کارروائی کرنے کے بعد، ضروری کارروائی سے مطلب ہے کہ ایتھیکل کمیٹی ایک بیٹھتی ہے جسے ایویلیوشن کمیٹی کہتی ہے، ایتھیکلی اور ٹیکنیکلی اور میڈیکلی انہیں چیک اپ کر کے تو اس کو اپروول گرانٹ کر دی جاتی ہے، اور 3 دن کے اندر، 3 دن سے زیادہ ہم اب فائل نہیں رکھتے، مریض کو اجازت نامہ مل جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ مریض کا جو پاکستان کا رہائشی ہے اس کا کوئی قریبی نہیں تو دور کا جاننے والا ڈونر ضرور ہونا چاہیے، ٹریڈ کا عنصر اس میں نہیں ہونا چاہیے جو کہ WHO کی وائلیشن ہے۔ تو پھر عدنان صاحب، یہ مکروہ دھندا کرنے والے کس طرح سے ابھی بھی پھر زندہ ہیں، کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں؟ جب آپ لوگوں نے اتنا، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر اپروول آ جاتی ہے، اس کے بعد جو بیمار شخص ہے وہ کروا سکتا ہے، تو پھر یہ کیوں ابھی تک کاروبار چل رہا ہے؟ سر، وہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ نے جیسے ابھی قطع کلامی معاف، آپ نے عبداللطیف کی بات کی، تو اس نے خود اپنا جو جگر بیچا ہے وہ کراچی کے بندے کو بیچا ہے، اور جو ڈونر گرفتار ہوا ہے اس نے گجرانوالہ کی خاتون کو بیچا ہے۔ تو کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے، گجرانوالہ لاہور کے ساتھ لگتا ہے، اور وہ بھی ایک بڑے شہروں میں ہے، تو
کیوں پھر لوگ ان غیر قانونی طریقہ کار اور اس مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. بیسیکلی سب سے زیادہ چیک جو کہ ہم نے اب شروع کر دیا ہے ڈائلیسس سینٹر کا ہے. ڈائلیسس سینٹر میں جب پیشنٹ جاتا ہے تو وہاں پر ایجنٹس مافیا بہت منظم ہے. اب ہزاروں کے قریب ڈائلیسس سینٹر پرائیویٹ اور کچھ سرکاری وہ موجود ہیں پنجاب میں. وہاں پر جو موجود ہیں ایجنٹس تو وہ ان کو ورغلا پھسلا کر, یہ دیکھیں باشعور لوگ ہوتے ہیں, کئی مریض جو ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. کئی باشعور لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کر اور غیر قانونی رستہ اپناتے ہیں, جس کی وجہ سے. اور سب سے آپ کو امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مریض غیر قانونی طور پر پیوند کاری جگر کی یا گردے کی کرواتا ہے اس کا سکسیسفل ریٹ ہی 5 سے 10% ہے. کیونکہ یہ ڈر خوف میں یہ کام کرتے ہیں سرجری, اور جب سرجری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتہ 10 دن کا آئسولیشن روم میں اسے شفٹ کرنا, ICU میں شفٹ کرنا, اور 3 ماہ تک اسے بالکل پراپر آئسولیٹ رہتا ہے وہ پیشنٹ جو ہے. لیکن یہ 1 یا 2 دن بعد اسے گھر بھیج دیتے ہیں جہاں پر وہ حفاظتی تدابیر اپناتا نہیں ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. آپ نے عدنان احمد بھٹی صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر پیوند کاری کراتے ہیں ان کا سکسیس ریٹ صرف 5% ہے, یعنی 95% کیسز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے پیوند کاری کے پروسیس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنا گردہ, جگر یا کارنیا چینج کروانا چاہتا ہے, اس کا فیلئر ہو چکا ہے, وہ ڈاکٹر سے تشخیص کرانے کے بعد اپنی فائل جو ہے وہ یہوٹا آفس بھیجتا ہے, اور یہاں سے 3 دن کے اندر اس کی ویریفیکیشن اور جتنا ٹیکنیکل اور ایتھیکل کمیٹیز کام کرتی ہیں اس کے بعد 3 دن بعد اس کو اجازت نامہ جو مل جاتا ہے اور وہ اپنا پیوند کاری کرا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی غیر قانونی طریقے سے جو جگر اور گردوں کی پیوند کاری ہے لوگ ان کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے مطابق وہ نہ صرف سادہ لوگ ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. لہٰذا ان کو چاہیے کہ ایسے عناصر جو اس مکروہ دھندے میں ملوث ہیں ان کو سنپ کریں, ان کے پاس جانے سے اجتناب کریں اور حکومتی طریقہ کار اپنائیں تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ رہیں. آج اس کیس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر نوٹ یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر اس طبقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو آسانی سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے ورغلائے جا سکتے ہیں. یعنی ایک ایسا طبقہ جو محنت مزدوری کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی پاس جا کے اس کے یہ کہے کہ اس کو 3, 4, 5 لاکھ روپیہ اس کے گردے یا جگر کے عوض مل جائے گا تو وہ اس کے اوپر بہک جاتا ہے پیسہ اماؤنٹ سن کے, اور وہ اپنے جسم کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پارٹ کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے یعنی پیسوں کی عوض دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے. گو کہ پاکستان کے اندر ایسے انسٹیٹیوٹس بنا دیے گئے ہیں, جیسے فہوٹا کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ 45 ایسے پنجاب کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں جو قانونی طور پہ لوگوں کی ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں مختلف اعضاء کی, اور اس کے اندر لوگ ڈونیٹ اگر کریں تب ہو سکتا ہے. ڈونیشن مینس کہ آپ بغیر کسی لالچ کے یہ کر رہے ہیں, اس میں ٹریڈ نہ ہو. ہمارے ساتھ اس ٹائم کلینکل سائیکالوجسٹ انیزہ حبیب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انسان ایک جو محنت کرتا ہے اور وہ روزی روٹی کما سکتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اللہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت بھی رکھی ہے کہ وہ برے سے برے وقت سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. تو لوگ کیسے بہک جاتے ہیں انیزہ؟ لوگ کیوں اتنی ایزی منی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ لوگوں کے پاس ایکچولی شروع سے ہی ہم نے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی ہوئی. ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ایک تو کمی ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں بیچنے کے لیے یا ان کو ورغلانے کے لیے, ان کے پاس اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ انسان فلانا انسان کی یہ کمزوری یعنی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپس ہیں, یعنی بہت زیادہ قرض دار ہے. وہ اس کے سوشل سپورٹ کا پہلے جائزہ لیتے ہیں اور دین وہ دیکھ کے پھر اس کو اپروچ کرتے ہیں. اور ان کے اپروچ کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں اس طرح کی ٹیکنیکل ٹرمز وہ یوز کرتے ہیں یا ایسی ورغلانے والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک پہلی بندہ شعور نہیں رکھتا, جب اس کے پاس ایک بہت زیادہ اس طرح سے ایک انسان آ کے پیش کرتا ہے تو وہ بہک جاتے ہیں ان کی باتوں میں, اور پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں جو معاوضہ مل رہا ہے یا ریوارڈ مل رہا ہے وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر ہمیں نہ کرنا پڑ جائے. تو اس وجہ سے وہ بہت آسانی سے بہک جاتے ہیں. اور دوسرا کہ کیونکہ زیادہ تر طبقہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس ہوتا ہے, یعنی بہت زیادہ غریب جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, تو انہیں یہ ایک ایسی اپرچونٹی لگتی ہے کہ وہ اپنی لائف کو لگژریس بنا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو کے. اور اس وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو
6 مہینے کے بعد ایک دفعہ خون کی بوتل ضرور دینی چاہیے, بالکل. ڈونیٹ کرنا چاہیے. اس سے آپ کا میٹابولزم اور جو انسانی جسم کے اندر جو ساری چیزیں جو ہے وہ نارمل چلتی رہتی ہیں. آپ اگر خون کوئی آپ کو کہے کہ خون کی بوتل ڈونیٹ کر دیں تو آپ کو 1 منٹ کے لیے ہال پڑتا ہے کہ یار خون دینا پڑ جائے گا, حالانکہ صرف ایک سوئی لگتی ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ کی بوتل جو بھر جاتی ہے. ایک انسانی ذہن کیسے اس چیز پہ آمادہ ہو سکتا ہے کہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہماری گردہ بھی اور جگر بھی, کارنیاز بھی ہمارے جسم کے بہت امپورٹنٹ پارٹس ہیں, تو کوئی بندے کو خوف نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے, یا اس کے اوپر پیسے کی لالچ حاوی آ گئی ہوتی ہے؟ پیسے کی لالچ کے ساتھ ساتھ جو اس کے دماغ میں بار بار باتیں فیڈ کی جاتی ہے نا, جیسے آپ کا ذہن ہی ایسے ہے جیسے کوئی میموری کارڈ ہے, آپ اس کے اندر بار بار جب سجیشنز ایک طرح کی دیتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں جی یہ میرے فائدے کی ہی ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ سامنے بات کرنے والے کے ٹیکٹکس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار اس طرح سے آپ کو ورگلاتا ہے اور آپ کی پن پوائنٹ پہ بار بار جو ہے بات کرتا ہے کہ اگلا جو انسان ہے وہ بہک جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں, 2 گردے ہیں نا, ایک دے دو گے تو ایک سے بھی زندگی گزرتی ہے. پھر وہ انہوں نے مختلف ایگزامپلز اکٹھی کی ہوتی ہیں یا نیوز پیپر میں اس طرح سے انہوں نے اکٹھی کی ہوتی ہے, ساری انفارمیشن کے ساتھ تیار وہ آتے ہیں اگلے بندے کو پریپیئر کرنے کے لیے. یعنی ان کے پاس ٹیکٹکس اتنے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ آرام سے ان کے چلا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 1 منٹ کے لیے تو ہم جو ہے ضرور وہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں امیڈیٹ کو چھوڑ کے کہ وقت ایک تھوڑی دیر کا ہی ڈر ہے نا, لیکن وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آنے والا پیسہ ہے اس سے وہ کیا کریں گے, جو ان کے قرض ہیں وہ اتر جائیں گے, اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو, نہ کہ وہ شروع کا جو ڈر ہے ان کو لگتا ہے کہ تو وقت ہی ہے نا, اس کے بعد کی جو ہے وہ تو زیادہ لمبی دور. زیادہ تر غریب لوگوں کو یا ہمارا جو لوور مڈل کلاس ہے جو انتہائی کمر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ اس طبقے کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی میں اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیسے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے جسم کا امپورٹنٹ پارٹ دے رہے ہیں اور لانگر رن میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے فوٹا کہتا ہے, پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی جو وہ کہتی ہے صرف 5% کیسز کامیاب ہوتے ہیں, 95% میں کمپلیکیشنز وغیرہ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. بالکل آ جاتی ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہی جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز وہ نہیں دیکھتے, اور میں نے ابھی ریسنٹلی ریسرچ اس حوالے سے جو پڑھی ہے تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ گردہ دینے کے باوجود جو ان کا جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ پورا ہو جاتا ہے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے ان کو مزید جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی پڑتی, ہیلتھ انویسٹمنٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والے وقتوں میں صرف ایک کڈنی کے اوپر پریشر پڑے گا تو ان کا امیون سسٹم مزید ویک ہو جاتا ہے, تو آئے دن جو ادویات کے خرچے ہوتے ہیں یا اور کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو وہاں پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو قرضہ لیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے لیکن بعد میں مزید بڑھتا رہتا ہے. پھر صحت کے لیے پیسے لگانے کے لیے ان کو مزید پیسے کسی نہ کسی طریقے سے لینے پڑتے ہیں. گردہ تو ایک ہی دفعہ دیا, لیکن لانگ ٹرم جو اس کی چیزیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ڈاؤنس میں. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے کلینکل سائیکالوجسٹ انیزا کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم فائدے کا سوچ کے لانگر رن کے اندر جو ان کو نقصانات ہو سکتے ہیں یا ہونے ہوتے ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی بات ایف آئی اے نے بھی کہی کہ اس مکروہ دھندے کے اندر لوگوں کو, عوام کو میں ان میں شعور اجاگر کر کے ان کو ان مکروہ لوگوں سے بچایا جا سکتا ہے. جبکہ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا جو کہنا تھا کہ صرف 5% کیسز جو ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں, 95% میں لوگ کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے ان میں پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس مکروہ دھندے کو اگر لاہور سے, پنجاب سے اور پاکستان سے ختم کرنا ہے تو سب کو مل کر اس کے اندر کوشش کرنی ہوگی, اور ایسے لوگ جو اس مکروہ دھندے کے اندر میں ملوث ہیں ان کو منظر عام پہ لا کر ان کو بے نقاب کرنے کی اشد ضرورت ہے. ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.